بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں. یہ کھول دیں، وہ باہر کے کھول دیں. سید عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 200 سال کی عمر کہاں سے لائیں؟ تو فرمایا جتنی عمر ہوگی، اب جو باقی برس بچیں گے اللہ اتنی نیکی عطا فرما دے گا. بڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج جس شخصیت کے بارے میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہے فی زمانہ، اور اتنی بڑی علمی شخصیت کہ جس کے سامنے بڑے بڑے علم والے قد آور لوگ بھی دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہوں. ہند سے لے کر عرب تک اس شخصیت کا طوطی بولتا ہو. میری مراد چونکہ اس وقت بریلی شریف میں سیدی مرشدی سندی وارث علوم اعلی حضرت نائب مفتی اعظم ہند حضور سیدی تاج الشریعہ یعنی اختر رضا خان اختر رضا خان قادری ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہے. آئیے تاج الشریعہ ہیں کون؟ قندھار افغانستان کا حصہ تھا. شہزادوں کا گھرانہ ہے. ماں کا انتقال ہوا، باپ نے دوسری شادی کر لی، خیر، لیکن سوتیلی ماں کا رویہ اچھا نہ تھا. باپ کے انتقال کے بعد اس گھرانے کے کچھ لوگ ہجرت کر کے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تقسیم پاکستان نہیں تھا، لیکن یہ زمین تو موجود تھی. لاہور آ کر وہ گھرانہ بس گیا، اور لاہور کا ایک معروف مقام ہے جسے کہتے ہیں شیش محل. تو اس زمانے کے گورنر کہہ لیں یا اعلیٰ منصب پر عہدیدار جو تھے، انہوں نے خط لکھا پایہ تخت دہلی کہ ایک اعلیٰ گھرانے کے شہزادے اس مقام پر آ کر بس گئے ہیں. کہا ان کو پروٹوکول بھی دیا جائے، ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی دی جائے. بالآخر اس گھرانے کے لوگ پھر ہجرت کر کے دہلی چلے گئے. پھر اس کے بعد اس وقت کے حاکم نے ان کو اعلیٰ منصب پر عہدے بھی دیے،
ان کو زراعت کے لیے زمین بھی دی، اور بالآخر وہ گھرانہ بریلی شہر کے محلہ سوداگران میں بس گیا۔ بالآخر اس گھرانے میں ایک علم کا درخشاں روشن ستارہ دنیا میں آیا جس کا نام رکھا رضا علی خان۔ اتنی بڑی علمی شخصیت کہ جن کے علوم سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہو، اور یہ وہی رضا علی خان ہیں کہ جو تحریک آزادی کے ہیرو تھے، پھر وہی تحریک تقسیم پاکستان ہند کا حصہ بنا اور پھر پاکستان ماری سے وجود میں آیا۔ تو رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تحریک آزادی کے ہیرو تھے۔ فضل حق خیر آبادی ہیں، کفایت اللہ کافی ہیں، امیر مینائی ہیں، بڑی بڑی شخصیات، ان میں رضا علی خان کا، حتیٰ کہ ان کے سر کی بھی قیمت رکھی گئی انگریزوں نے کہ اگر کوئی ان کو گرفتار کروائے گا یا ان کا سر قلم کر کے لائے گا اس کو انعام ملے گا۔ حتیٰ کہ لالچی لوگ ان کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضور سیدنا رضا علی خان مسجد کے صحن میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور لالچی لوگ حوث کے پجاری ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تو اللہ نے ان لوگوں کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دیا، نظر ہی نہیں آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضا علی خان کو 2 شہزادے عطا فرمائے، ایک کا نام نقی علی خان، وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، رئیس المتکلمین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے، وہ دونوں کے دونوں زمانے کے ولی اور عالم۔ کون؟ حسن رضا اور احمد رضا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے اہل علم بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کی اولادیں ان کے قابو میں نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے پیر خانے دیکھیں، لیکن ان کے سجادہ جو ہیں وہ بے دین ہیں، ایسا بھی ہے۔ لیکن اس گھرانے پر اللہ کا کتنا بڑا فضل، کتنا بڑا فضل میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، رضا علی خان عالم و مفتی، ان کے بیٹے نقی علی خان عالم و مفتی، ان کے دونوں بیٹے حسن رضا عالم، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جو تو وقت کے امام مجدد، پھر ان کے 2 بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری اور حجت الاسلام حامد رضا خان، بہت بڑی علمی شخصیت۔ پھر ان کے بیٹے، ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا، مفتی اعظم ہند کی بیٹی اور حجت الاسلام کا بیٹا حامد رضا خان، وہ ابراہیم رضا خان مفسر قرآن۔ پھر ان کے بیٹے منان رضا، سبحان رضا اور اختر رضا ازہری میاں، علم کے ستارے۔ اور آپ دیکھیں کہ تاج الشریعہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اختر رضا خان، ان کے بیٹے اس وقت چیف جسٹس ہیں، قاضی القضاء اسجد رضا خان۔ اللہ ان کا سایہ چرخ اہل سنت پر دراز فرمائے۔ مجھے بتا، نسلیں اہل علم، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جس طرح اہل عرب نے پہچانا، اور کیسا پہچانا؟ کہا کہ ان کی پیدائش تو عجم میں ہوئی ہے، لیکن ان کی روح کا تعلق ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ عربی ہوں۔ کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اپنی کتابوں کا تعارف کرایا تو اہل عرب کے علماء جو ہے وہ آپ کے سامنے دوزانہ ہو کر بیٹھ گئے،
بڑی علمی شخصیت، اور ان کا عکس اور پر تو تاج الشریعہ۔ جب ان کے علمی کارنامے دیکھے تو ہند سے لے کے عرب تک، بھلے وہ عراق کے علماء ہو، بھلے وہ ملک شام کے علماء ہو، بھلے وہ عرب کے علماء ہو، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی عرب کے علماء نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پیدا تو ہند میں ہوئے ہیں، لیکن ان کی روح کا تعلق جو ہے وہ جیسے لگتا ہے کہ یہ عربی النسل ہے۔ ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تاج الشریعہ عربی بولا کرتے تھے، اور آپ کو 30 علوم پر اللہ نے مہارت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے فتاوی جس کی 10 جلدیں ہیں، فتاوی تاج الشریعہ 10 جلدیں ہیں، تخریج و تدوین کے بعد بہت بڑا علمی کارنامہ، بہت بڑی علمی شخصیت۔ حتیٰ کہ سیدی تاج الشریعہ کو جب ملک شام کے علماء نے بلایا، جب آپ شام تشریف لے گئے، شام وہ بابرکت زمین ہے کہ آج بھی یہود و نصارہ اس کا تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب یہاں خیر ختم ہو جائے گی تو امت سے خیر ختم ہو جائے گی۔ وہ سرزمین شام ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ نے سب سے زیادہ جہاں ہجرت کی ہے وہ ملک شام ہے، وہاں علم کی بڑی قدر ہے۔ جب سیدی تاج الشریعہ اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء نے وہاں کی گورنمنٹ سے التجا کی کہ یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے اور ان کو پروٹوکول دیا جائے، اور جب یہ تشریف لائے تو ان کے لیے جو ہوائی اڈہ ہے وہاں سے مخصوص الگ سے گیٹ سے ان کو ریسیو کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ کے لیے وہ دروازہ ایئرپورٹ کا کھولا گیا جس سے بڑے بڑے مملکت کے سربراہان اور بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے تشریف لاتے ہیں، اور ایک لمبی علماء کی قطار تھی جو تاج الشریعہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی۔ علم کی قدر علم والا جانے۔ تاج الشریعہ، اور سن 66 سے پہلے جب سیدی تاج الشریعہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے گئے تو آپ دین کے معاملے میں انتہائی سخت تھے، اور یہ دین کی محبت ہوتی ہے۔ یہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یار یہ اللہ رسول کے معاملے میں بڑا سخت ہے، اس میں شدت ہے، تو یہ شدت کی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ اس کے رسول سے مضبوط تعلق کی بات ہوتی ہے کہ جس کا اوڑھنا بچھونا حتیٰ کہ گفتگو کرنا سب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سیدی تاج الشریعہ اختر رضا خان علیہ رحمہ کے ساتھ سفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دین پر جتنا سختی سے عمل تاج الشریعہ کرتے تھے شاذ ہی کوئی نظر آتا ہو۔ تو جب آپ حرمین طیبین گئے تو وہاں آپ کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک ہوا، حتیٰ کہ آپ کو مدینے سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ بارگاہ رسالت میں سید التاج الشریعہ نے ہاتھ اٹھائے، یا رسول اللہ آپ کے در سے مجھے دور کر دیا گیا، دل تڑپتا ہے کہ آپ کے در پہ حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ سال نہیں گزرا تھا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے باقاعدہ تاج الشریعہ کو ایک انویٹیشن کارڈ بھجوایا اور ایک بہت بڑی تقریب، اس میں تاج الشریعہ کو سیکورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ بلایا گیا۔ محبوب خدا نے جب دیکھا کہ میرا عاشق میرا غلام یہاں سے نکال دیا گیا تو پھر عزت کے ساتھ بلایا گیا، اور سن 2000 غالباً 2 میں بھی غسل کعبہ کی عظیم الشان جو تقریب ہوئی اس میں تاج الشریعہ کو سعودی گورنمنٹ نے طلب کیا، بلایا، اور آپ کو اس تقریب میں انوائٹ کیا گیا۔ تو تاج الشریعہ بہت بڑی علمی شخصیت، جامعہ ازہر سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور بالخصوص علوم دینیہ جو ہے وہ آپ نے اپنے گھر سے حاصل کی، چونکہ تاج الشریعہ کے نانا جو ہیں
وہ مفتی اعظم ہند، اور دادا جو ہیں وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام ہیں۔ اسی لیے تاج الشریعہ کو اعلیٰ حضرت کے پر پوتے اور پر نواسے کہا جاتا ہے۔ کتنی بڑی شخصیت! اور کہا جاتا ہے کہ ان کے جنازے میں پورے شہر بریلی میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایک عاشق رسول ممتاز قادری کا جنازہ تھا جس میں لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں لوگ، اور پھر امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ اتنا بڑا جنازہ، یا پھر امام مالک کا جنازہ تھا، اس میں 1,00,000 2,00,000 لوگ تھے۔ پھر ایک جنازہ سرزمین لاہور میں ہوا ایک عاشق رسول کا جس نے ایک ہندو کو واصل جہنم کیا تھا۔ پھر ایک جنازہ ممتاز قادری کا ہوا تو امیر المجاہدین سے سوال کیا کہ اس کا ریکارڈ کون توڑے گا؟ فرمایا اس کا ریکارڈ کوئی عاشق رسول ہی توڑ سکتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جب امیر المجاہدین کا خود جنازہ ہوا تو 2.25 کروڑ لوگ اس جنازے میں شریک تھے۔ اور تاج الشریعہ کے جنازے میں کہا جاتا ہے کہ 1 ارب لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، خصوصی ٹرینیں چلائی گئیں۔ اتنی بڑی شخصیت! آج بھی بریلی شہر میں جب تاج الشریعہ کا عرس جاری ہے کچھ روز کا، وہاں پہ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کا احسان ہے اس امت پر، جس کی نسل اہل علم ہو۔ آج تو اگر کوئی اہل علم ہوتا ہے تو ان کے اولاد، میں نے کہا نا، وہ قابو میں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ ہوتی ہے چونکہ جو لوگ دینی خدمت کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بڑی معمولی ہوتی ہیں، تو لوگ قوال بھی بنا دیں گے، نعت خواں بھی بنا دیں گے، اور بینک میں آفیسر بھی لگا دیں گے، عالم نہیں بناتے۔ کیوں نہیں بناتے؟ کہا یار اس میں آمدنی نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں معلوم کہ جن کی کم آمدنی ہوتی ہے برکتیں انہی کے پاس ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کو دینی علوم میں بھی دین کی طرف لائیں، اس کی برکتیں بہت ہیں۔ بظاہر پیسہ نہیں ہے نا، لیکن فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور امام، مؤذنین، اہل علم جو ہوں گے ان کے سب کے سر جھکے ہوں گے، ان کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہوں گے۔ تو ساری عزتیں تو اللہ، اس کے رسول، جس کو عزت دے وہ ہے نا اصل عزت۔ تو دنیا میں بڑا منصب والا ہو، وہ عزتیں ایک طرف، جسے اللہ رسول عزت دے اس کی عزتیں ایک طرف، نہ فنا ہونے والی، نہ ختم ہونے والی عزتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت تاج الشریعہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔